یہ بات ٹھیک ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، اور اپنا اپنا فارمولہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتفاق کے علمبردار ہیں، ہم اخوت کے علمبردار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارہ ہو، محبت ہو۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے مسلمانوں کے لیڈر ہیں بار بار کہتے ہیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آؤں، لیکن ان کا کردار یہ نہیں بات کرتا ہے۔ حیرت تو تب ہوتی ہے نا کہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں بڑا درد ہے، تمہاری تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ سرکار سے فرینڈلی میچ کھیل کے مسلمانوں کا بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ جس سے مل لو کہ ہم تو اخوت چاہتے ہیں، ہم اتفاق چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام حضرات ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت علیحدہ ہو، ہمارے ممبران علیحدہ ہو، ہماری میٹنگ علیحدہ ہو، ہم اپنا پروگرام اپنی صدارت میں کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم اسلامی طریقے طرز پر چل کے آپس میں اتفاق کے علمبردار ہیں، آپسی بھائی چارے کے علمبردار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ نفرتیں ختم ہو کے محبتیں عام ہو جائیں، لیکن اپنی اپنی ڈپلی بجائیں گے، بار بار شور مچاتے ہیں۔ عجیب، مجھے اس لیے آج بار بار علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ کہا نا انہوں نے، عامر عثمانی نے پھر ایک جگہ کی کہ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو۔ جنہیں اردو سمجھ نہیں آ رہی پوری، میں ان کو اس شعر کا مطلب پہلے سمجھا دوں پھر گفتگو آگے کروں گا۔ عامر عثمانی کہتے ہیں کہ چمن کا ایسا جو باغیچہ ہے نا، اس کا کوئی ایسا مالی جسے اجڑا ہوا باغیچہ راس آ گیا ہو، مالکوں کو کہا ہو کہ بس درختوں کو کیڑا لگ گیا، اب تمہارے کام کا نہیں، مالک بھی کہتے کوئی بات نہیں، یہ اجڑا ہوا باغیچہ پڑا رہے، لیکن اس کو اپنے حصے کا اتنا پھل، اپنے حصے کا اتنا شہد، اپنے حصے کی اتنی چیزیں مل رہی کہ اس کا گھر آرام سے چل رہا ہے۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے۔ متاع گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے۔ نعرہ وحدت کا ہے لیکن جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، نعرہ اتفاق کا ہے لیکن اسٹیج علیحدہ علیحدہ ہیں، نعرہ قوم کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا ہے لیکن جماعتیں دن بدن نئی سے نئی بنائی جا رہی ہیں۔ تو پھر یہ کیا تماش بینی نہیں تو کیا ہے؟ جس دین نے وحدت کی بات توحید سے شروع کی ہو کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول اللہ کی اطاعت، ایک قرآن پاک کی فرما برداری، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے ادائیگی، ایک صف میں کھڑے ہو کر آپس میں اتفاق اور محبت کا پیغام دینا، اور اس کے امام، اس کے لیڈران کہتے ہو کہ نہیں ہم کو تو ہر ایک صوبے میں سے دو دو لوگ چاہیے، ہم علیحدہ سے اپنا پروگرام کر کے حکومت کے سامنے بات رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ اپنا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، یہ دیش کے مسلمانوں کا کوئی پروگرام نہیں رکھنا چاہتے، یہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں۔